بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون نے سوال کیا ہے کہ عورت احتلام ہوتا ہے مگر وہ احتلام کے بعد میں اس کو پانی نازل نہیں ہوتا، یعنی وہ پانی نہیں دیکھتی ہے مگر ایک دن کے بعد میں دیکھتی ہے کہ اس کا کپڑا بھیگا ہوا ہے، تو کیا اس کے اوپر غسل ہے اور نماز جو پڑھی ہے اس کو لوٹانا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں اس کا جواب یہ ہے، الحمدللہ سب سے پہلے احتلام کہتے ہیں کس کو، جس میں آدمی خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو جماع کی قبیل سے ہے، یعنی ہم بستری کسی کے ساتھ میں ہوتی ہے تو اس کو احتلام کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں آدمی کو منی خارج ہوتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ عورت اگر خواب دیکھتی ہے، خواب میں کسی کے ساتھ ہم بستری کرتی ہے اور بستری کرنے کے بعد میں جب بیدار ہو تو اس کے جسم سے منی خارج نہیں ہے، کچا تر نہیں دیکھتی ہے، تو اس کے اوپر غسل نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں، قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل یجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى بللا قال لا غسل عليه فقالت سليم رضي الله تعالى عنها هل على المرأة ترى ذلك شيء قال نعم إنما النساء شقائق الرجال والحديث حسنه شعيب الأرناؤوط في تحقیق المسند۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اس آدمی کے بارے میں جو اپنے کپڑے میں تر دیکھتا ہے، یعنی کپڑا بھیگا ہوا ہے اور وہ احتلام اس کو یاد نہیں ہے، یعنی احتلام ہوا ہے مگر خواب اس کو یاد نہیں ہے کہ اس نے جماع کیا کہ نہیں کیا، لیکن کپڑے کچے ہو گئے، اس کے منی خارج ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو غسل کرنا واجب ہے۔ اور ایک آدمی ہے جس نے خواب میں احتلام دیکھا، یعنی مطلب ہے کہ خواب دیکھا اور خواب میں اس نے ہم بستری بھی کی ہے، لیکن جب بیدار ہوا تو اس کے کپڑے کچے نہیں ہیں، کہ اس کے اندر کپڑوں میں کوئی تری نہیں دیکھی اس نے، یعنی منی خارج نہیں ہوئی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اوپر غسل نہیں ہے۔ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ام المؤمنین ہیں، انہوں نے سوال کیا کیا عورت کے اوپر بھی غسل واجب ہے جب وہ اپنے کپڑوں میں گیلا پن یعنی تری دیکھتی ہے، کپڑے کچے ہو گئے اس کے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جی ہاں، نعم انما النساء، عورتیں بھی مردوں کی جیسی ہی ہیں، کیونکہ مردوں ہی کے وہ ہم برابر ہیں، جیسا کہ حدیث آپ نے سنا۔ یہ شیخ شعیب الارناؤط نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے، اور اس میں شقائق الرجال کا مطلب ہے کہ وہ مردوں جیسے ہیں، مردوں کے برابر ہیں طبیعت میں، پیدائش میں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم سے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، تو وہ ایک ہی جیسی طبیعت اور مزاج اور خلقت میں ایک جیسے ہیں، تو عورت کے لیے بھی ویسے ہی غسل کرنا واجب ہے، جیسے مرد خواب دیکھنے کے بعد میں اس کے کپڑے اگر تر ہو جائیں اور منی خارج ہو جائے تو عورت بھی اسی طرح سے عورت کو بھی منی خارج ہوتی ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ مرد اور عورتیں عزت و احترام میں اور احکام میں ہر چیز میں برابر کے حقوق رکھتے ہیں، اور جو حقوق اور واجبات مردوں کے لیے جیسے ہیں ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے بھی رکھا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو اور عورت کو ایک ہی جنس سے پیدا کیا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مصنف کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی منی دیکھتا ہے مگر اس کو خواب دیکھنا یاد نہیں ہے، اس نے خواب میں ہم بستری کیا کہ نہیں کیا اس کو یاد نہیں ہے، لیکن منی خارج ہوئی تو اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے۔ اگر اس نے منی نہیں دیکھی اور خواب یاد ہے تو اس کے اوپر غسل نہیں ہے، تو غسل واجب ہوتا ہے منی کے خارج ہونے سے، اور کپڑا تر نظر آئے تو اس پر غسل کرنا واجب ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حدیث آپ نے ابھی سنی ہے۔ اور یہ حکم متفق علیہ ہے تمام کے نزدیک۔ علامہ ابن المنذر نے اس حکم پر اجماع لکھا ہے، نقل کیا ہے کہ انسان اپنے خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ اس نے احتلام کیا ہے اور
ہم بستری کیا ہے، لیکن وہ خواب میں جو دیکھا مگر کپڑے اس کے کچے نہیں ہوئے، کیونکہ وہ خواب میں جو دیکھا اس سے منی خارج نہیں ہوئی ہے، تو سب کا اجماع ہے کہ اس کے اوپر غسل نہیں ہے۔ البتہ جب خواب اس کو یاد نہیں ہے کہ ہم بستری کیا کہ نہیں کیا، لیکن صبح اٹھا تو دیکھا کہ اس کے کپڑے تر ہیں اور منی خارج ہوئی ہے، تو اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عورت اگر منی نکلنے کا اس کے کپڑے گیلے اور تر ہوں اسی دن، تو اس کے اوپر بھی غسل واجب ہے، جیسے مردوں کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مرد اور عورتیں دونوں برابر کی ہیں احکام میں۔ البتہ ہے کہ عورت کہتی ہے کہ مجھے اسی وقت احتلام، خواب تو دیکھا مگر احتلام میں کپڑے اس کے گیلے نہیں ہوئے ہیں، تر نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک دن کے بعد میں اس کے کپڑے اس کو نظر آتے ہیں کہ اس کے کپڑے تر ہو گئے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں علماء اکرام نے کہا کہ اس کو غسل کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ وہ اسی حادثے کا پہلے دن کی وجہ سے ہو، یا یہ کہ وہ قریب میں جو نیند ہوئی ہے اس میں اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کو یعنی منی خارج ہوئی ہے، تو اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کو منی خارج ہوتی ہے حالت بیداری میں، شہوت کے ساتھ میں اور لذت کے ساتھ میں، تو غسل کرنا واجب ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کے شکایتیں آتی ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے منی خارج کرتے ہیں، اور یا یہ کہ عورت ہو یا مرد ہو، کسی بھی وجہ سے اگر منی خارج کرتے ہیں، اور منی خارج ہونے کا جو کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اچکتے ہوئے لذت کے ساتھ میں منی خارج ہوتی ہے، تو اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ اگر کسی کو منی خارج ہوئی مگر کوئی جو کیفیت ہوتی ہے لذت کی، منی کے خارج ہونے کی، وہ چیز نہیں ہے، جیسے پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں ویسے منی نکل گئی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ جیسے کبھی بیماری کی وجہ سے، یا بعض نوجوانوں کو یا بعض عورتوں کو کثرت شہوت اور غلط کام کرنے کی وجہ سے ان کا اعضائے تناسل کمزور پڑ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ منی بیماری کے طور پر خارج ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ان کو غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اذا فضخت الماء فقد وجب الغسل، جب پانی اچکتے ہوئے آئے تو غسل واجب ہوگا۔ سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، اور شیخ البانی نے اس کو ارواء الغلیل میں صحیح قرار دیا ہے۔ تو آدمی منی خارج ہونے کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت کے ساتھ میں لذت کے ساتھ میں منی خارج ہوتی ہے تو غسل واجب ہے۔ اگر نہیں بیماری کے طور پر یا کسی مرض کی بنا پر یا اس کی خود اپنے آپ پر زیادتی کرنے کی بنا پر ایسے ہی پانی خارج ہوتا ہے، جیسے پیشاب کا پانی نکلتا ہے، تو اس پر غسل واجب نہیں ہے۔ یعنی آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ منی کے خارج ہونے کی جو کیفیت ہے شہوت کے ساتھ میں اور پانی اچکتے ہوئے خارج ہوتا ہے۔ موسوعہ فقہیہ میں لکھا ہے کہ جمہور کے نزدیک، یعنی حنابلہ، مالکیہ اور حنفیہ کے نزدیک، اگر کسی کو منی خارج ہوتی ہے ایسی کہ جس میں لذت نہیں ہے اور اس میں شہوت نہیں ہے، بلکہ کسی شدت سردی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا کسی کے پیٹھ میں مار لگنے کی وجہ سے، یا کسی بلندی سے نیچے گرنے کی وجہ سے، یا سانپ بچھو وغیرہ کے کاٹنے کی وجہ سے، یا اس طرح کی کوئی بھی سبب ہو مرض کا، بیماری کا، کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے اگر منی خارج ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے، صرف وضو کر لینا، اس کو دھو لینا اور وضو بنانا کافی ہے۔ البتہ شافعیہ کے نزدیک یہ کہا کہ وہی غسل کسی بھی حال میں منی خارج ہو، چاہے وہ شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے، بغیر لذت کے ہو، کسی بھی وجہ سے منی خارج ہوتی ہے تو اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے مذہب شافعی کے اندر۔ عورتوں کے مسئلے میں یہ بات ہے کہ عورت احتلام، یعنی اس نے خواب میں دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد میں جب صبح اٹھے تو اس کا کپڑا تر نہیں ہوا تھا، یعنی اس کے کپڑے میں منی خارج نہیں ہوئی تھی، پانی نہیں نکلا تھا، لیکن وہ پانی نکلا بعد میں، چلنے کی وجہ سے، یا دن کے وقت میں صبح ہونے کے بعد میں دیکھا کہ اس کے کپڑے کچے ہو رہے ہیں اور اس کے
شرمگاہ سے پانی نکل رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے غسل واجب ہے، کیونکہ اس نے رات میں خواب دیکھا تھا یا ہم بستری کی تھی خواب میں، تو اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے۔ اور احتلام ہوا تھا مگر پانی کے نکلنے میں دیر ہو گئی تو اس حالت میں عورت کو غسل کرنا واجب ہے۔ اگر اس نے نماز پڑھ لیا تھا تو اس کی نماز کو لوٹانا بھی چاہیے۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المغنی میں یہی بات لکھی ہے کہ کوئی آدمی خواب میں احتلام ہوا، یعنی اس نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد میں منی خارج نہیں ہوئی ہے، اس نے اپنے کپڑوں کو کوئی منی خارج ہوتے ہوئے کپڑے گیلے نہیں تھے تو اس پر غسل نہیں ہے۔ علامہ ابن منذر کہتے ہیں تمام اہل علم کا اتفاق ہے، اس بات پر اجماع ہے کہ اگر آدمی احتلام رات میں خواب دیکھا اور منی خارج نہیں ہوئی مگر جب صبح ہوئی، جب چلنے لگا تو چلنے کی وجہ سے یا بیدار ہونے کے بعد اگر منی خارج ہوتی ہے تو اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے، اور یہی سب کا اتفاق ہے۔ اور مسند کیا کہتے ہیں امام احمد کے نزدیک اور دوسرے تمام کے نزدیک یہی ہے، اگرچہ کہ منی کے خارج ہونے میں دیر ہوئی ہے لیکن یہ کہ جب بیداری میں نکلے یا یہ کہ چلنے کی وجہ سے نکلے تو اسی رات کے احتلام خواب کا اثر ہے تو اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو شدت سردی کی وجہ سے پانی ٹھنڈا ہے اور ٹھنڈا پانی بالکل سردی کے موسم میں جہاں سردی کڑک پڑتی ہے، ٹھنڈا پانی غسل کرنے کی آدمی کو ہمت نہیں ہے، وہ ممکن ہے بیمار ہو جائے، تو ایسی صورت میں اگر آدمی کو غسل واجب ہو گیا تو اس کو احتلام کی وجہ سے ہو یا ہم بستری کی وجہ سے ہو، تو ایسی صورت میں پانی زیادہ ٹھنڈا ہو، گرم کرنے کا انتظام نہ ہو، تو ایسی صورت میں علماء اکرام نے کہا کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اور نماز پڑھنے کے بعد میں پھر اس کو پانی گرم کرنے کا یا گرم پانی کا انتظام ہو گیا تو اس کو پھر غسل کرنا گرم پانی سے اور نماز کو لوٹانا ضروری ہے۔ البتہ یہ کہ احتلام ہوا، منی خارج ہوئی، جنابت کی حالت میں پانی نہیں ہے تو صرف وضو جیسے کرتے ہیں، وضو کے لیے تیمم کرتے ہیں، ویسے ہی غسل کے لیے بھی تیمم کرے، اور تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھ لے تو پھر اس کے بعد پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں پھر اس کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پہلی صورت میں پانی موجود ہے مگر انتہائی شدید سردی ہے، سرد پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا، مگر بعد میں جب پانی گرم ملے تو گرم پانی ملنے کے بعد اس کو پھر غسل کرنا ہوگا گرم پانی سے، کیونکہ پہلے تیمم کر کے اس نے نماز پڑھ لی تھی، تو جب پانی مل جائے اور دن چڑھنے کے بعد میں تو اس کو نماز بھی لوٹانا ہوگا، غسل بھی کرنا ہوگا۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔